الحمد لله الذي أنجز وعده ونصر عبده وحزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ثم أماته فأقبره. مشکلات، پریشانیاں انسانی زندگی کا حصہ ہوا کرتی ہیں. کبھی انسان ان مشکلات پریشانیوں سے خود نبڑ لیتا ہے، کبھی اس کو اپنے دوست و احباب کا سہارا لینا پڑتا ہے، لیکن کبھی کبھار مشکلات پریشانیاں اس قدر بڑی ہوتی ہیں کہ انسان کو عدالتوں کا رخ کرنا پڑتا ہے. کبھی وہ ان عدالتوں میں سچا ہونے کی وجہ سے نجات پا جاتا ہے، اور کبھی اپنے دعوے کے اندر، اپنی بات میں، اپنے مفروضہ میں جھوٹا ہونے کی وجہ سے، ناکامی نظر آتی ہونے کی وجہ سے جھوٹے گواہ تلاش کرتا ہے، رشوت دینے کی کوشش کرتا ہے، مہنگے مہنگے وکیل خریدتا ہے. کبھی نجات مل جاتی ہے اور کبھی نہیں ملتی. بھائیو، ایک بات یاد رکھنا، جس طرح یہ دنیا فانی ہے، اسی طرح اس دنیا کی مشکلات پریشانیاں بھی فانی ہیں. جس طرح انسان دنیا میں عدالتوں کے اندر اپنی اس کامیابی کو پانے کے لیے مختلف مراحل طے کرتا ہے، پیشیاں بھگتتا ہے، یاد رکھنا اسی طرح آخرت کے بھی کچھ مراحل ہیں. آخرت میں بھی کچھ پیشیاں پڑنے والی ہیں، جن میں سے سب سے پہلی پیشی سانسیں ٹوٹنے کے بعد، اس فانی دنیا سے ناطا کٹنے کے بعد قبر کے اندر پڑے گی. سورۃ عباسہ آیت نمبر 21: ثم اماتہ فاقبرہ. اللہ نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ میں نے انسان کو مارا، قبر میں ڈال دیا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی کو دفنایا نہ گیا تو اس کی قبر نہ بنے گی یا اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا. نہیں، اللہ نے ان سارے سوالات کا اس کے اندر جواب دے دیا. ثم اماتہ فاقبرہ، مارا، مارنے کے بعد قبر میں ڈال دیا. اگر کوئی جہاز ہوا میں بلاسٹ ہو جائے، کسی کی لاش کے ٹکڑے تک نہ ملے، کوئی پانی میں ڈوب کے غرق ہو جائے، بم بلاسٹ ہو جائے، کسی کے چیتڑے اڑ جائیں، کفن کے لیے، دفن کے لیے، غسل کے لیے لاش نہ مل سکے، رب کائنات نے قرآن کے اندر سورۃ عباسہ آیت نمبر 21 میں اعلان کر دیا: ثم اماتہ فاقبرہ، مرنے کے بعد میں جہاں بھی جاؤں گا وہی میری قبر ہے. کفن ہو، دفن ہو یا نہ ہو، حساب کتاب ہوگا. جو رب بغیر بنیاد کے، بغیر کسی بنیاد کے تخلیق کر سکتا ہے، کیا وہ اجزاء کو جمع نہیں کر سکتا؟ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں عذاب قبر نہیں ہے. یہ کون ہیں لوگ؟ یہ لوگ منکرین حدیث ہیں. قرآن میں اللہ نے ان کے بارے میں کہا: وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتا، إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، ہم نے انکار کرنے والوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے. کہتے ہیں جی عذاب قبر کا تذکرہ حدیثوں میں آیا ہے، ہم حدیثیں نہیں مانتے. آؤ آج میں تمہیں عذاب قبر قرآن سے ثابت کر کے دیتا ہوں. پہلی بات، قبر ہر مرنے والے کی ہوتی ہے، دفن ہو یا نہ ہو. سورۃ المؤمنون آیت نمبر 100، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. موت کا تذکرہ کیا اور کہا کہ یہ مرنے والے اور دنیا والے، ان کے درمیان ایک پردہ ہے، دنیا والے اس کے بارے میں نہیں جان سکتے.
اور مرنے والے قبر میں پڑے ہوئے عالم برزخ والے دنیا والوں کے بارے میں نہیں جان سکتے؟ تین زندگیاں ہیں، ایک دنیا کی زندگی، عالم برزخ کی زندگی اور آخرت کی زندگی۔ دنیا والے برزخ والوں کے بارے میں نہیں جان سکتے، برزخ والے دنیا والے کے نہیں جان سکتے، دنیا والے آخرت کے بارے میں نہیں جان سکتے، برزخ والے آخرت کے بارے میں نہیں جان سکتے۔ صرف وہ باتیں جو نبوت والی زبان بتلا گئی، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتلا دیے، برزخ کے حوال، آخرت کے حوال ہمارے پاس نبوت کے راستے سے، قرآن کے راستے سے پہنچ گئے، ان کا ہمیں علم ہے۔ اس کے علاوہ عالم برزخ میں کیا ہو رہا ہے، آخرت میں کیا ہوگا، ہمیں کچھ علم نہیں ہے۔ پردہ ہے درمیان میں جس کی وجہ سے عذاب قبر نظر نہیں آتا۔ دوسری دلیل سورۃ محمد آیت نمبر 27، کافروں کی روح قبض ہوتی ہے، مشرک کی روح قبض ہوتی ہے، اس کا نقشہ اللہ نے کھینچا۔ کیف تک کیا حال ہوتا ہے جب ان کی روحوں کو نکالا جاتا ہے؟ یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے ان کافر اور مشرک کی چہروں اور پیٹھوں کے اوپر مار مار کے روحیں نکالتے ہیں۔ منو مٹی سے باہر آخری سانسیں لینے والا وہ مشرک، وہ کافر اس کی مار رہے ہیں، اس کی لتر پریڈ کر رہے ہیں، کسی کو نظر تو نہیں آتے؟ منو مٹی سے باہر ایک مشرک کو سزا ملے، کسی کو نظر نہ آئے تو کوئی انکار نہیں کرتا، سب مانتے ہیں۔ قرآن کے اندر تذکرہ ہے، تو عذاب قبر جو منو مٹی کے نیچے ہو رہا ہے وہ کسی کو کیسے نظر آ سکتا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث 1868، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر مجھے اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردے دفنانا چھوڑ دو گے، لدعوت اللہ، میں اللہ سے دعا کرتا، ان یسمعکم من عذاب القبر، کہ اللہ تمہیں عذاب قبر سناتا، لیکن عذاب قبر سنایا نہیں جاتا۔ جن اور انسان یہ دو مخلوقیں ہیں جن کو عذاب قبر نہیں سنایا جاتا، اس کے علاوہ ہر مخلوق عذاب قبر کو سن رہی ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے 4195، برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم ایک جنازے کے ساتھ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے، قبر میں کچھ لیٹ تھی، کنارے پہ بیٹھ گئے، فبقا حتی بل السرا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رونا شروع ہو گئے، داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ ہم بھی جاتے ہیں جنازوں کے ساتھ، جنازے اٹھاتے ہیں، دفن کر کے آ جاتے ہیں، واللہ کبھی آنکھ سے آنسو نہیں آیا میت کو قبر میں اتارتے ہوئے، کبھی یہ تصور نہیں ہوا آج اس کو اتار رہے ہیں، ایک دن مجھے بھی اس قبر میں اتارا جائے گا، کبھی سوچا؟ جنازہ اٹھا کے لے جا رہے ہیں، کبھی سوچا نہیں ہے آج میں کندھا دینے والوں میں سے ہوں، ایک دن مجھے کندھا دیا جائے گا، کبھی سوچا؟ نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، کبھی نہیں سوچا آج خود غسل کر رہا ہوں، ایک دن مجھے غسل کروایا جائے گا، لباس خود چینج کر رہا ہوں، بدل رہا ہوں، ایک دن میرا لباس چینج کوئی کروا نہیں سکے گا، کاٹ کے اتارا جائے گا۔ آج میں خود چل کے قبرستان جا رہا ہوں، خود چل کے جنازہ گاہ کی طرف جا رہا ہوں، ایک دن میرا جنازہ لگایا اٹھایا جائے گا، لے جایا جائے گا۔ آج میں میت کو قبر میں اتارنے والوں میں سے ہوں، ایک دن میری میت کو قبر کے اندر اتارا جائے گا، کبھی سوچا؟ واللہ اگر قبر یاد نہیں نہ آتی تو جب قبر تیار کی جاتی ہے نا، ذرا پہلے چلے جانا۔ جن کو قبر بھول چکی ہے نا ان کے لیے نصیحت ہے، جنازہ پہنچنے سے پہلے واللہ صرف ایک منٹ اس قبر کے اندر لیٹ کے آنکھیں بند کر کے تصور کرو کہ شاید یہ میری قبر ہو۔ تصور کر کے دیکھو آج میرا کوئی بھائی، باپ، بیٹا، کزن کوئی یہاں دفنایا جائے گا، اسی جیسی ایک قبر ہوگی اس میں مجھے دفنایا جائے گا۔ بقا حلت بلت سرا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھے ہیں، روئے جا رہے ہیں، اتنا روئے داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ دنیا کی زندگی میں کوئی ایک بار ہم اتنا روئے ہوں کہ ہماری داڑھی تر ہوئی ہو؟ دنیا کی پریشانیاں، دنیا کی مشکلات پہ ہم روتے ہیں، قبر کو یاد کر کے ہمیں رونا نہیں آتا؟ کہا اپنے صحابہ کو، یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت تھی، اپنے صحابہ کو صرف نہیں پوری امت کو نصیحت تھی، اے میرے بھائیو اس جیسی قبر کی تیاری کر لو۔ کہا احباب نے ہر دفن کے بعد، اب ہم وہاں کا کیا حال جانے؟
لاحت تک تیری تعظیم کر دی، آگے تیرے نامہ اعمال جاننے کیا ہے میرے نامہ اعمال، کیا کیا میں نے. مجھے یاد ہے فرسٹ ڈے ایٹ مائی اسکول، فرسٹ ڈے ایٹ مائی کالج، کاروبار کا پہلا دن، زمین ٹھیکے پر لی تھی، پہلی کاشت، وہ پہلی فصل مجھے یاد ہے. واللہ مجھے نہیں یاد فرسٹ نائٹ ان قبر، یاد نہیں ہے. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے، واپس آ جاتے ہیں، اس کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے. کتنے سوال کیے جاتے ہیں میت سے؟ ہمارے معاشرے میں 3 سوال ہیں کہ 3 سوال کیے جاتے ہیں. 4 سوال ہیں میت سے جو کیے جاتے ہیں. مسند احمد کی حدیث ہے 18534، ابو داؤد کی حدیث ہے 4753. پورا ایک نقشہ کھینچا روح قبض ہونے سے لے کر آخر میں وہ قبر یا جنت کا باغیچہ بنے گی یا جہنم کا گڑھا بنے گی. مختصر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جب روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، پوری ایک جماعت فرشتوں کی آتی ہے، پوری ایک جماعت. یہ جہاں تک نظر جا رہی ہے اس مرنے والے کی جس کی روح قبض کی جانی ہے، وہاں آ کے فرشتے بیٹھ جاتے ہیں، جس کو کہتے ہیں آنکھیں تاڑے لگ گئی، جان ہنسلیوں تک پہنچنے والی ہے، توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے. اس کو وہ فرشتوں کی جماعت نظر آ رہی ہے کہ فرشتے آ چکے ہیں، روح قبض ہونے لگی ہے. جنہوں نے روح قبض کرنی ہے وہ فرشتے آتے ہیں. واللہ 2 جملوں میں سے ایک جملہ بولیں گے، 2 ایوارڈز میں سے ایک ایوارڈ مجھے ملے گا. فیصلہ میں نے کرنا ہے، چوائس میں نے کرنی ہے. نبوت والی زبان بتا چکی ہے کہ تو نے کون سا ایوارڈ لینا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. کہا جائے گا اے مطمئن جان، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کی طرف پلٹ آؤ. یا یہ بولا جائے گا، یا بولا جائے گا یا ایتھا النفس الخبیثہ. ہم اپنے آنے والے معزز مہمانوں کو اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں. دو ایوارڈ میں سے ایک ایوارڈ ملے گا. 2 جملوں میں سے ایک جملہ میرے لیے بولا جانا ہے. یا کہا جائے گا اے مطمئن جان نکل آ اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کی طرف. یا کہا جائے گا اے خبیث جان، اے ناپاک جان، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غصے کی طرف نکل آ. اب فیصلہ میرے پاس ہے کہ میں اللہ کا کتنا فرما بردار ہوں، اللہ کی بات کو کتنا ماننے والا ہوں، کتنا تسلیم کرنے والا ہوں. 5 بار اللہ کا بلاوا آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. میں کتنی بار اللہ کی اس آواز پہ لبیک کہتا ہوں. ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. کوئی بچہ جا رہا، اس کو آواز دیں بیٹا ادھر آؤ بات سنو. اگر وہ بات نہ سنے تو کیا کہا جاتا ہے؟ بڑا بدتمیز ہے، اس کو تمیز ہی نہیں ہے کسی بڑے کی بات سننی ہے. اور میرا رب مجھے 5 بار آواز دے، اللہ کے گھر سے آواز آئے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور میں 5 بار نہ آؤں. کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن میرا رب مجھے بدتمیز لوگوں کے اندر کھڑا کر دے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ آواز دی تھی آیا نہیں، بلایا تھا آیا نہیں، تربیت اچھی نہیں، بدتمیز ہے، یہ رب بھی کہتا ہوگا 5 بار آواز آتی ہے، بلایا جاتا ہے مسجد کے اندر نہیں آتا، یہ تو بدتمیز لوگوں کے اندر شمار ہے. فیصلہ آج کرنا ہے. پوچھا جائے گا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ میں سمجھتا ہوں بڑا آسان سوال ہے. میں کہہ دوں گا ربی اللہ، اللہ ربی. نہیں، شاعر نے کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری. اگر میرا عمل اللہ کے احکامات کے مطابق ہے، اللہ کے فرمان مانتا ہوں، تو پھر میری زبان سے نکلے گا اللہ ربی. اگر میرا عمل اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں ہے تو زبان پہ مہر لگا دی جائے گی، جواب نہیں آ سکے گا. ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ دوسرا سوال کیا جائے. بڑا آسان ہے، پتہ ہے میرا دین اسلام ہے. جواب تب آئے گا جب میری خوشی، میری غمی
میری شادی، میری فوتگی، یہ دو معاملات ہیں جب انسان پھسلتا ہے خوشی کے موقع پہ، غمی کے موقع پہ، اسلام سے نکلتا ہے، رسم و رواج پہ آتا ہے، خوشیاں غمیاں سکھوں ہندوؤں کے یورپ کے کلچر پہ جاتی ہیں۔ آج کا نوجوان اپنا ہیرو فلموں ڈراموں سے سلیکٹ کرتا ہے اور کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ ہمارے ہیرو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے ہیرو ابوبکر، عمر، عثمان، علی، خالد بن ولید، ہمیں ان کی ہسٹری کا پتہ نہیں ہے۔ اگر ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے، اسلام کے مطابق نہیں ہے، تو دوسرے سوال میں بھی فیل ہے۔ ما کنت تقول ھذا الرجل یقول لمحمد، تم میں ایک آدمی محمد تھا، اس کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ جو نیک ہوگا وہ بتا دے گا۔ وہ عبدہ و رسول، وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول تھے۔ لیکن اگر میرا عقیدہ محمد رسول اللہ کا، ان کا اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول والا نہ ہوا، تو اس سوال میں بھی فیل ہے۔ اگر میں محمد رسول اللہ کی بات کو ہی نہیں مانتا تو اس سوال میں فیل ہے۔ جو تینوں سوالوں میں پاس ہو جائے گا اس سے پوچھا جائے گا چوتھا سوال، جو ان تینوں سوالوں کی تیاری ہے۔ ما یدری کا، تجھے اس کا جواب کہاں سے ملا؟ جو تینوں سوال کے صحیح جواب دے دے گا اس سے پوچھا جائے گا تجھے تین سوال کہاں سے ملے گے؟ وہ یہ نہیں کہے گا میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھا تھا، میں بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں ڈگریاں حاصل کی تھی، میں فلاں کا مقلد تھا، کچھ نہیں کہے گا۔ وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ آمنت بہ وصدقت بہ، میں نے قرآن کو پڑھا تھا، اس پر ایمان لایا تھا، اس کی تصدیق کی تھی۔ واللہ اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہو، قبر میں کامیابی چاہتے ہو، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لو۔ لوگ کہتے ہیں بڑا مشکل ہے، سمجھ نہیں آتا۔ قرآن میں اللہ نے ایک سورت میں چار بار یہ آیت ذکر کی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے، کوئی ہے تمہیں نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہر چیز، جو چیز مشین بنائی جاتی ہے اس کے ساتھ ایک بک تیار کی جاتی ہے اس کو چلانے کے لیے، مینول بک۔ یہ انسانی جسم ایک مشین کی مانند ہے، اس کو چلانے کے لیے، کامیابی کے لیے اللہ نے بک قرآن بھیجے، اس کو پڑھنے کے ساتھ۔ آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، ٹائم میرا ختم ہونے کو ہے۔ صرف دو باتیں ہمارے معاشرے میں، دو جملے چلتے ہیں۔ پہلا جملہ چلتا ہے لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے یہ کر دیا تو لوگ کیا کہیں گے، اور دوسرا جملہ ہے کہ اللہ رحم کرے گا۔ دو جملے ہوتے ہیں، دونوں کی مختصر بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ او بھائیو، لوگ پتہ کیا کہیں گے؟ جس دن میری فوتگی کا اعلان ہوگا 50% لوگ کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 50% لوگ یہ جملہ بھی نہیں بول سکیں گے۔ جنازے کی باری آئے گی، کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی مجبوریوں کی وجہ سے جنازے پر نہیں پہنچ سکیں گے۔ جو جنازہ پڑھنے آئیں گے ان میں سے 90% لوگ جنازہ پڑھ کے چلے جائیں گے، صرف 10% لوگ، 100 میں سے صرف 10 لوگ مجھے میری آخری آرام گاہ میں اتارنے کے لیے جائیں گے، آخری دعا کے لیے جائیں گے میرے ساتھ۔ آج میں لوگوں کی وجہ سے اسلام سے دور، نمازوں سے دور، قرآن سے دور، صراط مستقیم سے دور، اگر میں نے یہ راستہ اختیار کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ تو پھسل گیا، تو بے دین ہو گیا۔ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اپنے اعمال کام آئیں گے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق کیے۔ دوسری بات کہتے ہیں اللہ رحم کرے گا۔ بھئی یہ گناہ چھوڑ دو، اللہ رحم کرے گا۔ او بھائیو، قرآن سورۃ الاعراف میں اللہ نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اللہ کن پہ رحم کرے گا؟ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ سَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ۔ اللہ کہتے ہیں میری رحمت بڑی وسیع ہے، بڑی وسیع ہے، میں ان کے کھاتے میں لکھوں گا جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں؟ کلیہ کیا ہے؟ فارمولہ بتا کے جا رہا ہوں۔ اگر میری تنہائی پاکیزہ ہے تو میں متقی ہوں، اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اگر میری تنہائی گناہوں سے آلودہ ہے تو میں متقی نہیں ہوں۔ لوگوں کے سامنے متقی نہیں ہوتا۔ اگر متقی بننا چاہتے ہو تو 3 کام کر لو۔ سب سے پہلا کام، صبح شام 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا کرو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بندہ صبح شام 100 دفعہ پڑھتا ہے اس پر شیطان حملہ نہیں کر سکتا۔ دوسری بات، آخری 2 پارے 29واں اور 30واں اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لو، اللہ نے پورا قیامت کا وہ نقشہ ذکر کیا ہے۔ تیسری بات، اکیلے کم از کم ہفتے میں 1 بار قبرستان جایا کرو، اکیلے، کسی کو ساتھ لے کے نہیں جانا۔
متقی تقوی والے بن جاؤ گے۔ تو بھائیو یہ بات یاد رکھنا، کبھی ککر کے درخت پہ کیلے نہیں لگے، کبھی بیری کے درخت پہ سیب نہیں لگے۔ آج جیسے میرے اعمال ہوں گے نا ویسا میرا انجام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میں اپنے اعمال کو درست کر کے قبر کے اندر آخرت کی پہلی پیشی میں کامیابی عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔